सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामुअलैकुम। सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर का पहला हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से एक थे। वो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहनोई और रिश्ते में इनके भतीजे भी लगते थे। इनकी बहन आतिका की शादी सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। आप कुरैशी थे। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से इनका नस्ब नामा काब बिन लोई पर मिल जाता है। इनके वालिद ज़ैद बिन अम्र बिन नफ़ील ज़माना जाहलियत में इन गिने चुने अफराद में से थे जो एलानिया बुतों से इजहार बरात फरमाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सईद और कुनियत अबुल और है। आपका सिलसिला नस्ब इस तरह है: सईद बिन ज़ैद बिन अमर बिन नफ़ील बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रियाह बिन अब्दुल्ला बिन क़िरत बिन ज़र्राह बिन अदी बिन क़ाब बिन लोई करशी हैं। इमाम शमसदीन फरमाते हैं, वो इन 10 सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान में से हैं जिनको जन्नत की बिशारत दी गई। आप साबिक़ीन अव्वलीन में से बदरी सहाबी हैं और इनमें से हैं जिन पर रब राज़ी और वो रब की रज़ा पर राज़ी। हाफिज़ इब्न कसीर दमिश्की लिखते हैं कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सादात सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान में से थे। आपकी वालिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला बनु खराका से है और आप इब्तदाए इस्लाम लाने वाले खुश नसीबों में से हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर वही नबुव्वत नाजिल होने से पहले ही दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत ज़ैद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ्र व शिर्क और ज़माना जाहलियत की खराफात से बेज़ार थे और कुरैश पर हमेशा नुक्ताचीनी किया करते थे। आप मावाहिद थे, यानी अल्लाह ताला को एक मानने वाले और मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार थे। चुनांचा हज़रत सईद बिन रबीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयदना ज़ैद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे कहा, मैंने अपनी कौम की मुखालफत की। मैंने सैयदना इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलात व सलाम के मज़हब की पैरवी की, इसकी इबादत की जिसकी वो इबादत किया करते थे, और दोनों इस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, और मैं बनी इस्माइल में से एक नबी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा गुमान ये है कि मैं इनका ज़माना नहीं पा सकूँगा। अगर मैं इनका ज़माना पा लूँ तो इन पर ईमान ले आऊँगा और इनकी तस्दीक करूँगा और गवाही दूँगा कि वो अल्लाह के नबी हैं। अगर तुम्हारी उम्र दराज हो और तुम्हारी इनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहना। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत सैयदना ज़ैद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। आप कबा में पीठ लगाए बैठे थे और इरशाद फरमा रहे हैं, ए गरोह कुरैश, खुदा की कसम, तुम में से मेरे अलावा कोई भी दीन इब्राहीमी पर नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चियों को ज़िंदा दरगोर होने से बचा लेते। अगर कोई अपनी बच्ची को मारने का इरादा करता तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे फरमाते, इसे कत्ल न करो, इसकी परवरिश का बार बर्दाश्त मैं करूँगा, और फिर इसे ले लेते। जब बड़ी हो जाती इसके वालिद से कहते, अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें दे देता हूँ, और अगर तुम ना चाहो तो इसके निकाह का बार भी मैं ही उठा लेता हूँ। हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक दिन बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب کو آپ نے خود بھی دیکھا ہے اور آپ ان کے حوالے سے بھی معلوم ہے، اگر وہ آپ کی زمانہ نبوت کو پا لیتے تو آپ پر ایمان ضرور لاتے اور آپ کی پیروی ضرور کرتے۔ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ان کے لیے استغفار کروں گا کہ قیامت کے دن انہیں تنہا ایک امت کے برابر اٹھایا جائے گا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک، آپ رنگ گندمی، دراز قد اور آپ گھنے بالوں والے تھے۔ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور حضرت سیدنا زید بن رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل اسلام لا چکی تھیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی بنی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اولین میں سے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جنہوں نے اولاً مدینہ منورہ راہ ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اولین علیہم الرضوان کے لیے اپنی رضا اور جنت کا خصوصی مژدہ سنایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت 100، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے تیار رکھے گئے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں ہمیشہ ہمیشہ بہتی ہیں اور وہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا زید بن رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ اس بیعت میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر ایک درخت کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت جہاد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک بیعت کو اپنی بیعت فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ فتح آیت 10، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اس مبارکہ میں بیعت رضوان میں شامل ہونے والے تمام صحابہ علیہم رضوان کے لیے جہنم سے آزادی کی بشارت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عظمیٰ سے نوازا، ان میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے جم غفیر میں یوں حدیث بیان کی، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 افراد جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب جنتی ہیں۔ ان 9 صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اسماء ذکر کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کی، یہ تو 9 ہیں، ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں، آپ بتائیں کہ 10واں کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ 10واں میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوق جہاد کے کیا کہنے؟ آپ بدر کے علاوہ تمام غزوات مثلا غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، حنین، طائف، غزوہ تبوک وغیرہ میں شریک ہو گئے۔ یہ بات واضح ہے، امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کا حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بدری صحابی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بخاری شریف میں خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بدری فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، پھر بھی آپ کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی طرف کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ دونوں وہاں سے مدینہ منورہ واپس لوٹے تو غزوہ بدر واقع ہو چکا تھا۔ کیونکہ جنگی جاسوس بھی جنگ میں ہی شرکت کرتے ہیں، اس لیے ان دونوں صحابیوں کو بدری فرمایا گیا۔ دوسرا امر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے ان کا حصہ عطا فرمایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اگر وہ بدری نہ ہوتے تو انہیں حصہ نہ دیا جاتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ بدر سے لوٹنے کے بعد سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے شام سے واپس آئے تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت سے ان کا حصہ عطا فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یہ اجر ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ایک اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔